السلام علیکم ناظرین، حیدر مہدی کا سلام۔ آج ہم پاکستان کے کونسل جنرل اصغر علی گولو صاحب کے پاس بیٹھے ہیں۔ اصغر علی صاحب ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، 25 سال سے پاکستان فارن آفس میں سرو کر چکے ہیں، 3 دفعہ جاپان میں سرو کیا ہے، 1 دفعہ گریٹ برٹن گلاسکو میں رہے ہیں، اور اب یہ ٹورانٹو اونٹیریو میں کونسل جنرل ہیں، جو کہ کینیڈا کا سب سے بڑا پروونس ہے۔ اصغر صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے، ماشاءاللہ جاپانیز بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ساری زبانیں بھی بولتے ہیں، پشتو سمجھتے ہیں، بولنے میں شاید تھوڑی سی دقت ہے، اور ڈاکٹر آف میڈیسن بھی رہے ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور حیرت کی بات یہ کہ پنجابی انہوں نے جاپان میں سیکھی۔ ہمارے آج کے مہمان پاکستان کے کونسل جنرل اونٹیریو میں، کینیڈا میں، اصغر علی گولو صاحب۔ اصغر علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے متعلق تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ فورن سروس میں کیسے آئے، کیوں آئے، کیا شوق تھا؟ السلام علیکم۔ مہدی صاحب، بیسکلی اس کو میں اتفاق سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو میں میڈیسن پڑھا تھا تو مجھے بہت لگاؤ تھا، اور وہ میری ٹیمپرامنٹ سے بھی بہت کلک کرتا تھا، اور بس یہ ہاؤس جاب کے دوران جب میں سول ہاسپٹل کراچی میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، اس وقت ہمارا گروپ تھا 3-4 لوگوں کا، اور وی ور آل سیٹ ٹو گو ٹو برٹن فار آور FRCS، اور بس انہی گروپ میں سے ایک جو ہمارے دوست ہیں ان کو بس ذہن میں آیا کہ وی شوڈ انٹر دا سول سروس۔ وہ ہم نے ایز اے مذاق جس طرح ہوتی ہے اس طرح شروع کیا، بس محض اتفاق کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، فارن آفس کے بارے میں مجھے تو کچھ بھی علم نہیں تھا کہ فارن سروس ہے کیا، اور کیونکہ میرا تعلق بلوچستان کے رورل ایریا سے ہے، ہم تو پھر بھی تھوڑا بہت پولیس اور DMG یا انجینئر یا ان کو یا وکیل، یہ 4 پروفیشنز تھے، اس کے علاوہ ہمیں تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ تو لیکن اب پھر الحمدللہ یہ ہے کہ مجھے اپنے اس پروفیشن پہ بھی بہت بڑا لگاؤ رہا، بہت، کیونکہ میں یہ سمجھا کہ یہ ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے میں اپنے ملک کی جو بھی سوچ ہے باہر تک لے جاؤں، اور جو بین الاقوامی طور پر انٹروڈکشن ہے اپنے ایریا کی، اپنی کلچر کی، جو بہت رچ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا کی اور کوئی تہذیب اتنی رچ ہوگی جتنی ہماری ہے، اور لیکن جتنی ایسپرشنز ہیں ہمارے خلاف، تو اس کو ہم کس طرح گیپ کر سکتے ہیں۔ سو اٹس اے ویری چیلنجنگ، امپورٹنٹ رول ہے، سو اٹس اے ویری چیلنجنگ، اور انشاءاللہ وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ۔ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کریں گا کہ کونسل جنرل کا کیا رول ہوتا ہے اور کونسلیٹ کا کیا رول ہوتا ہے پاکستانی کمیونٹی کی مدد کرنے میں، پھر ہم پاکستان میں جو کینیڈین کمیونٹی ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ بیسکلی ہم جو آتے ہیں اور جو ہمارا رول ہے وہ ٹو سرو آور کمیونٹی، ٹو لک دیئر کونسلر انٹرسٹ، اور پرووائڈ سروسز ٹو دی بیسٹ آف آور۔ مثلاً کس قسم کی؟ ہم ان کو کارڈز دیتے ہیں، ویزاز، پاسپورٹس، ان کی اٹیسٹیشنز ہیں، اگر کوئی جیل میں ہے ان کی لک آفٹر کرنا، اور اگر پاکستان کے بارے میں انفارمیشن کسی کو ٹریڈ انویسٹمنٹ کے چاہیے وہ پرووائڈ کرنا، تو جتنی بھی آپ سمجھیں کہ اٹس منی پاکستان۔ اور ایز اے کونسل جنرل وہی ہے، آئی لک آفٹر ایوری تھنگ، اور میرا کام یہی ہے ریچ آؤٹ ٹو دی لوکل گورنمنٹ۔ پرسوں ہی میری 1-on-1 میٹنگ ہوئی تھی پریمیئر آف اونٹیریو مس کیتھلین ون کے ساتھ۔ ان کے جتنے کیبنٹ منسٹرز ہیں ان سے ہم ملتے ہیں، ان کے جتنے لیڈنگ بزنس مین ہیں، ان کے چیمبر آف کامرس والے ہیں، ان کے پولیٹیشنز ہیں، اکیڈمیا ہے، پروفیسرز ہیں، تھنک ٹینک ہیں، اور اس کے علاوہ ایچ اینڈ ایوری سیکشن آف دی اونٹیریو گورنمنٹ اینڈ سوشل سیکٹر وی میٹ، پلس ہمارا جو ڈپلومیٹک کور ہے یہاں پر ڈفرینٹ۔ پرسوں ہماری ڈنر بھی تھا ٹرکش کونسلیٹ کے جو کونسل جنرل ہیں، تو سب کے ساتھ یہی ہمارا ہے۔ تو آبجیکٹو ہے کہ ہم اپنی جو پروفائل ہے ہماری کمیونٹی کی جو یہاں پر ہے، جس ملک میں بھی ہے، اس کو ہم انہینس کریں، ان کو انٹریکٹ کریں، اسیمولیٹ کریں ود لوکل پولیٹکس اینڈ سوشل سسٹم میں، اور ان کا جو ہے اسٹیٹس بڑھائیں۔ کمیونٹی یہاں تقریباً کہا جاتا ہے، ایسٹیمیٹس ہیں کہ 4 لاکھ پاکستانی ہیں، اور
زیادہ ٹورانٹو اور اونٹیریو جہاں کے آپ کاؤنسل جنرل ہیں وہاں ہیں. یہ کمیونٹی موسٹلی پرماننٹ ریزیڈنٹس کی ہے یا کینیڈین جنہوں نے سٹیزن شپ لی ہے لیکن ہیں پاکستانی. ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں اور ان کے متعلق ذرا بتائیے گا کہ اور ان کی کیا کنٹریبیوشنس ہیں؟ آئی تھنک سب سے آپ کا بہت اہم سوال ہے. دیکھیں جو ہماری جو کینیڈین سسٹم ہے اس میں جو یہ سینسس جب کرتے ہیں اور جب سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ کس اوریجن سے ہیں تو ان کا جو بیسک پریمائس ہوتا ہے کہ دی کنٹری آف اوریجن، کنٹری آف جہاں پہ دے ور بورن. مثال طور پہ آپ اگر پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ کے اگر 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں اور کینیڈا میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ پاکستانی اس میں سسٹم میں نہیں آئیں گے، آپ آئیں گے. ٹھیک. تو ان کے حساب کے مطابق جو اونٹیریو ہے ادھر تو ہیں تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستانی who are born in پاکستان، لیکن ان کے جو بچے ہیں وہ شامل نہیں ہیں. تو گیون دی فیملی سائز اور وہ ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ اونٹیریو میں ہمارا اٹس مور دین 500,000. جو گریٹر ٹورنٹو ایریا ہے اس میں اباؤٹ 400,000 کے قریب ہمارے پاکستانیز ہیں. اچھا، تو یہ 4 لاکھ پاکستانی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو گریٹر ٹورنٹو ایریا میں بالکل ٹورنٹو میں ہی رہتے ہیں. اونٹیریو میں کوئی جس میں وہ ہیں جو کہ یا پاکستان میں پیدا ہوئے یا ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے. جی. جو کینیڈا میں ہے وی فیل آل اوور کینیڈا تو اباؤٹ 800,000 8 لاکھ سے زیادہ ہی ہوں گے جن کا کوئی نہ کوئی رابطہ پاکستان کی وجہ سے یا وہاں پیدا ہوئے تھے یا ان کی اولاد اور فیملیز. جی. لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے اٹس فیئرلی نیو امیگریشن. اچھا. 20 میں کہوں گا 25 سال سے ہماری بلک امیگریشن شروع ہوئی. پہلے بہت کم تھے تو نئے ہیں اور زیادہ تر جو تعداد ہے وہ گلف سے آئی ہے. یہاں پر پاکستان سے بھی ہیں لیکن گلف سے زیادہ تر لوگ دبئی، ابوظہبی، سعودی عربیہ وہاں پہ کیونکہ ایجوکیشن سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ میٹرک یا اس کے بعد وہ لوکل جو ہے امیگرینٹس ان کا کوئی خاص سسٹم نہیں ہے. یہ 18 سال کے بعد میل نہیں رہ سکتا. تو پھر ہمارے لوگ دے فیلٹ کہ دے امیگریٹ ٹو کینیڈا وچ از آئی تھنک ہب آف ملٹی کلچرل ایکٹیویٹی اور بہت اچھی سوسائٹی ہے. یہاں پر موسٹلی جس طرح اب میں نے عرض کیا کہ پروفیشنلز آئے ہیں پاکستان سے بھی، بزنس مین، انٹرپرینیورز، اور گلف سے بھی جو آئے ہیں آل آف دیم آر بزنس مین اور پروفیشنلز. تو ان کی وجہ سے ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں پر از فیئرلی میچیور، ایکسپیرئنسڈ، دے ہیو ایکسپیرئنس آف لیونگ ابراڈ. تو کافی حد تک وہ اسیمولیٹ ہو گئی ہے کینیڈا میں کمپیئر ٹو واٹ آئی سو ان برٹن. برٹن میں یہ تھا کہ اب ہماری 3rd جنریشن ہے، 4th جنریشن، دے اسٹارٹیڈ کمنگ ان 60s بٹ دے کیم فرام پاکستان اینڈ بلک آف دیم ور ناٹ ویری ایجوکیٹڈ. لیکن یہاں پر بالکل آپ کو کنٹراسٹ ملے گا. اور تو یہاں تھوڑا سا اگر بتائیے گا، فوکس کیجیے گا کہ یہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کی پہلے ان کی ذرا کنٹریبیوشنس کی بات کریں کہ یہ آپ کی نظر میں کتنا افیکٹو رول پلے کر رہی ہے بوتھ فرام اے پاکستانی پرسپیکٹو اینڈ فرام اے کینیڈین پرسپیکٹو. انتہائی اہم کمیونٹی. میں کہوں گا کہ جو نارتھ امریکن کمیونٹیز میں جو موسٹ پرومیننٹ کمیونٹی ہے وہ ہماری اونٹیریو کی ہے اور جی ٹی اے کی، کیونکہ اس میں سب سے تقریباً میجورٹی پروفیشنلز ہیں اور انٹرپرینیورز، بزنس مین ہیں، میچیور ہیں اور دے انڈرسٹینڈ ایشوز. اور جس طرح وہ جلدی سے گھل مل گئے ہیں، اور چیلنجز ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی یہاں پہ ہمارے سیکٹری تھے اکنامک افیئر ڈویژنس کے، انجینئر بائی پروفیشن who also studied in Canada in early 70s، شیخ اکرم صاحب ہی واز ہیئر. وہ آج کل نسٹ یونیورسٹیز کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے 3-4 یہاں پر ایکسپرٹس ہیں. انہوں نے ایک اسٹڈی کی ہے اور اس کے مطابق صرف جی ٹی اے میں جو ہمارے بزنسز ہیں، جو ہماری کنٹریبیوشن ہے ٹو کینیڈین اکانومی از مور دین $250 billion اینیول. $250 billion. اب جس طرح میں نے ابھی اب ہم انفارمل ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہم نے بات کی
سجاد ابراہیم صاحب کی. ٹھیک. ہی از اور ہمارے بہت ہیں جن کی جو بزنسز ہیں دے آر انٹو بلینس. تو یہ آپ جو 250 بلین کی بات کریں, یہ 250 بلین ٹوٹل ایسٹ ویلیو ہے, بزنس ویلیو آف پاکستانیز, یا دس از دی انکم کنٹریبیوشن ٹو دی اکانومی اکانومی اوور the last 20-25 years? نو اینوئل اینیول کنٹریبیوشن ٹو دی اکانومی. واو, اچھا, یہ تو بڑا اور سگنیفیکنٹ ہے. اور یہ کینیڈین گورنمنٹ provincial as well as federal, they acknowledge it, they understand it. کیونکہ wherever they go they see a Pakistani in a hierarchy. If you go to banks you will see senior executives and astute professional in all their fields. اور آپ کو پتہ ہے پاکستانیز ماشاءاللہ دو چیزوں میں تو میرا جو ایکسپیرینس ہے ڈپلومیٹک, میں کہتا ہوں کہ بہت مشکل ہے ان سے کمپیٹ کرنا. ون از ہارڈ ورک and other is their professional capabilities. حد ہے, بہت محنت کرتے ہیں, بہت محنت. تو یہ کیا وجہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایک فلپ کر رہا ہوں پھر اس پہ آئے, یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرز ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, اسٹور میں کام کر رہے ہیں, لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. یہ ہم نے ایک پرسیپشن دیکھا اور خود بھی دیکھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, بہت اچھا سوال. یہ ان کی جو فیڈرل گورنمنٹ بیسکلی کی امپلائمنٹ پالیسی ہے. پھر یہاں پر آپ کو پتہ ہے انہوں نے شروع ہی سے ہے, مطلب اٹس ناٹ ڈائریکٹڈ ٹورڈز اس, اس تمام ممالک کے لیے جو امیگریٹ آتے ہیں دے نیڈ کینیڈین ایکسپیرئنس, کینیڈین ڈگری. یہ کچھ آئی فیل امیگریشن کے وقت یا تو کینیڈین جو سسٹم ہے وہ ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتا, یا ہمارے لوگ اس کو اسٹڈی نہیں کرتے کہ دے وڈ ریکوائر کینیڈین ایکسپیرئنس اینڈ کینیڈین سرٹیفکیشن ٹو بی ایبل ٹو پریکٹس دیئر پروفیشن ان کینیڈا. اور یہی ایک وجہ ہے. اچھا, پھر آپ کو پتہ ہے کینیڈا کی پوری پاپولیشن 30 ملین ہے, جو میرے خیال میں کراچی اور حیدرآباد سے بھی کم ہے. جی. اور پھر اتنا اسپریڈ آؤٹ ہے کہ پاکستان کا 8 گنا ہے کینیڈا, اس میں 30 ملین, تو اپرچونیٹیز بھی کم ہیں. جس طرح آپ نے صحیح فرمایا, اونٹیریو از دی اونلی پروونس جس پہ جو وچ از موسٹ پاپولس, جہاں پر لوگ آپ کو ملتے ہیں. تو یہاں پر بھی ظاہر ہے بہت کم لوگ ہیں, تو یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں کم ہیں. جب آپ کے لوگ اتنے پروفیشنل, اب ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, اب آئی نو یہ پھر ہم نے ریز کیا ود ان کی پروونشل گورنمنٹ. ایک سیمینار ہوا تھا لاسٹ ایئر, مائیکل کوٹو جو ہیں ان کے پروونشل, اس وقت کمیونٹیز کے منسٹر تھے, آج کل ان سے بلکہ میری کل بھی ملاقات ہوئی تھی. تو ان سے انہوں نے خود یہ ہماری ریکویسٹ پہ ایک تمام کمیونٹیز کو بلایا ٹو ڈسکس دس ایسپیکٹ. ہم نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی جہاں پر ہماری اتنی کنٹریبیوشن ہے, اگر ہمارے ڈاکٹرز, انجینئرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, پروفیشنلز وہ ٹیکسیز چلائیں گے, اور اگر ٹیکسیز چلانے کے بجائے وہ اپنے پروفیشن میں آئیں گے تو آپ ہی کو فائدہ ہے, آپ کی اکانومی کو, آپ کی سوسائٹی کو. تو کیا کہا انہوں نے؟ دے ایکنالج, لیکن ان کے پاس تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس اوپننگس نہیں ہے, جگہ ہی نہیں ہے ڈاکٹرز کے لیے. ان کے پاس تو ان کی امیگریشن پالیسی میں اور یہاں کی جو اپرچونیٹیز ڈسکنیکٹ ہے, ایک ڈسکنیکٹ ہے. ڈسکنیکٹ. فرام یور پرسپیکٹیو, ایک تو آپ نے کہا ویسے فورمز میں جا کے اس کو پش کرتے ہیں, اور اینی ادر انیشیٹو جو آپ نے لیے ہوں کہ پاکستان کمیونٹی کی سچویشن کو بہتر بنایا جائے؟ ہاں, اب تھوڑا سا چیلنجز ڈسکس کر لیں. چیلنجز ڈسکس کریں. دیکھیں, ہم الحمدللہ آل آف مسلمس, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کہہ رہا, وی آر آلسو امبیسڈرز آف اسلام. ٹھیک. یہ جو ہماری کمیونٹی آج آئی ہے پاکستان سے, جو اب ہم امیگریٹ ہو کر رہے ہیں, وی اسپیک اردو اور ریلیجن, اس پر بہت انحصار ہے کہ وہ کس طرح ٹرانسفر کریں گے اپنے ریلیجیس ویلیوز ٹو دیئر ینگر جنریشن. اگر ہم نے خود گھر میں پریکٹس نہیں کیا اور ہم نے ایفرٹ نہیں کی کہ ہمارے بچے دین کی طرف راغب ہو جائیں, تو وہ پھر ڈاؤن دا روڈ, جس طرح میں نے عرض کیا, برطانیہ میں پھر عبداللہ, عبد الرحمن, محمد, احمد, حسن, حسین نام رہ جائے گا, علی نام رہ جائے گا, باقی نام اللہ تعالیٰ کا. تو میرا یہ کنسرن ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم بقول غالب
مجھے فریاد کرنے آتی ہے، آپ سنتے ہی نہیں تو کیا کیجیے. ہم فریاد ہی کر سکتے ہیں، ہم عرض کر سکتے ہیں، ہر فورم پہ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور بہت ویہمنٹلی کرتے ہیں کہ ان میں ایک جذبہ آئے کہ وہ دین کے بھی امبیسڈرز ہیں. دوسرا جو میرا پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا کلچر اور زبان. جس طرح آپ نے فرمایا، میں کیونکہ تقریباً تمام زبانیں بولتا ہوں تو وہ مجھے علم ہے کہ ہماری زبانوں میں کتنی وسعت ہے. جو ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ثقافت ہے، رہنا سہنا ہے، اس میں کتنی اٹریکشن ہے، کتنے اچھے ہیں. اسی وجہ سے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری جنریشن جو یہاں پر رہے وہ اپنے ویلیوز سے کٹ کے رہے. اصغر صاحب، اس سے یہ کوئی کنفیوژن تو نہیں پیدا نہیں، ہوتی نہیں، لوگوں not at all. نہیں. کہ جی میں کینیڈین ہوں یا میں پاکستانی ہوں، میں ایک سیکولر ملک میں رہ رہا ہوں یا میں مسلمان ہوں، اسکول میں میں کچھ دیکھتا ہوں، دفتر کے میں کچھ دیکھتا ہوں، گھر میں مجھے کچھ کہا جاتا ہے. یہ ایک سچویشن نظر آتی ہے، اس کے متعلق بتائیے. آئی تھنک کہ اس کو غلط طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ہم تو یہ تفریق ہی نہیں کرتے. یہ ساری جو کریشن ہے کائنات کی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم بھی اسی کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ بھی اسی کے ماننے والے ہیں. ہمارا دین، ہمارا جو تہذیب ہے، جو ہمارا تہذیب ہے، کتنی دنیا کے تمام لوگ آئے، وہ ہمارے پورے ایریا میں وہ آ کے رس بس گئے. جو ملٹی کلچرلزم، جو اکوموڈیشن، جو ٹالرنس ہماری سوسائٹی میں ہے، میں مشکل سے سمجھتا ہوں کہ کسی اور یہ اسٹڈیز پروو ہوئی ہیں ان میموائر سے، ان ٹریولاگ سے جو مارکو پولو اور ابن بطوطہ نے بھی لکھی ہیں ہمارے لیے، اور جو بھی اس ایریا سے گزرا ہے. آئی تھنک ہم بھی وہی چاہتے ہیں، وہ انٹیگریٹ ہوں، وہ اسیمولیٹ ہوں، لیکن ود آور ویلیوز. آور ویلیوز کون سے ویلیوز ہیں؟ آف ٹالرنس، آور ویلیوز آف لو، آور ویلیوز آف کیئرنگ، آور ویلیوز آف فلنتھراپی، سوشیولوجی، سوشل کنٹریبیوشنز، وہی جو یہاں کے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تضاد ہے. اچھا، تو کمیونٹی کی طرف آتے ہیں. تو پاکستانی کمیونٹی یا جس کو کہتے ہیں کینیڈینز آف پاکستان اوریجن، زیادہ تر وہ ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں اس سوسائٹی میں. اور آپ کو ماشاءاللہ 2 سال ہو گئے اور آپ تو obviously ویری افیکٹو لیڈر آف دی ڈپلومیٹک کور، ہراول دستہ ہیں ملک کا. یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں اور کیوں ہوئے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو ہمارے لوگوں میں انہیرنٹ کیپیبلٹی ہے آف ہارڈ ورک، ٹھیک، اور پھر وہ بہت زیادہ پروفیشنل ہیں اور اپنی چیزوں کو بہت ذہین ہیں. ٹھیک. تو 2 چیزیں جو اگر ہارڈ ورک ہو اور جنہوں نے ذہانت ہو، محنت کی ہے اور کام آتا ہو، وہ یہ کامیاب ہوئے، بہت کامیاب ہوئے. اور ماشاءاللہ اور کون سے لوگ ہیں جو ابھی تک سٹرگل کر رہے ہیں؟ بیکاز ہم بہت اس قسم کی کہانیاں جو سست ہیں. اچھا، اچھا، یہاں پر اور برطانیہ میں جو ایک چیز کامن ہے اور جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں یہ ہے کہ وہ جو ویکلی الاؤنس ملتا ہے، اگر آپ کو سوشل سپورٹ، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں کریں جب وہ کچھ ہیں. تو وی آر ٹرائنگ تھرو سوشل آرگنائزیشنز ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی. 2 تاریخ کو میری ملاقات ہوئی تھی ان کی پریمیئر سے اونٹیریو کے، اور انہوں نے مجھے بلایا تھا. تو میں اور وہ تھی صرف، تو ڈسکس بھی ہم نے یہی کیا. جو میرا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ جی لک ایٹ اوور کنٹریبیوشن، ہماری کمیونٹی نے کتنی کنٹریبیوشن کی ہے. ناٹ صرف اکانومی تو نہیں ہے. کینیڈا آئی تھنک آئیکونک کنٹری ہے پوری دنیا میں، ملٹی کلچرلزم، اکوموڈیشن اور ٹالرنس اور سوشل انٹیگریشن. اور میں نے کہا کہ آپ اتنے لکی ہیں کہ ہمارے جتنے پاکستانی آئے ہیں یا ساؤتھ ایشین جتنے بھی آئے ہیں وہ تو ٹرینڈ ہیں. ہماری جتنی زبانیں ہم بولتے ہیں، جتنا ہمارا فوڈ ہے، ہمارا ریلیجن ہے، کلچر، ہم تو ٹرینڈ آپ کو ملٹی کلچرل لوگ ملے ہیں. شی ایکنالجڈ، ان کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں 22,000 پاکستانی رہتے ہیں. انہوں نے کچھ کنسرنز ظاہر کیا آپ سے؟ نہیں، انہوں نے کنسرن یہی ظاہر کیا کہ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستانی مزید ایکسیل ہوں. ایک جو ہمارا کامن جو چیلنجز ابھی ہم ڈسکس ہی کر رہے تھے، جو انہوں نے بھی کیا، کہ ہمارے لوگ ووٹ دینے نہیں جاتے.
دیکھیں یہ کینیڈا کیا وجہ ہے کیوں نہیں جاتے؟ سستی. ابھی اس میں تو وہ بھی شامل ہیں جو انتہائی پڑھے لکھے ہیں اور جو سمجھتے بھی ہیں چیزوں کو. لیکن ایک اچھا کینیڈا میں تو یہ بہانہ بھی نہیں ہے جس طرح پاکستان میں تو ایک دن ووٹنگ ہوتی ہے. یہاں پر تو آپ ایڈوانس ووٹنگ کر سکتے ہیں. مارکھم جس طرح شہر ہے وہاں پر تو آپ آن لائن کر سکتے ہیں, 3 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں. تو پھر تو آپ کے پاس بہانہ بھی نہیں رہ جاتا. لیکن اب سستی ہے تھوڑی بہت. لیکن اس دفعہ یہ جو یہ وجہ ہے کہ انٹرسٹ نہیں ہے. وہی ہے, ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے. دیکھیں میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا یا تو وہ پاکستان سے آئے ہیں یا گلف سے آئے ہیں. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے انٹرمیٹنٹ ڈیموکریٹک سسٹم رہا ہے نہیں رہا. تو ان کو احساس نہیں ہے کہ آپ ڈیموکریٹک پروسیس کا اگر آپ حصہ رہیں گے تو آپ کتنا بینیفٹ لے سکتے ہیں. ہماری ساؤتھ ایشین باقی کمیونٹیز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے کتنا ایڈوانسڈ ہیں وہ ڈیموکریٹک سسٹم میں. ہر جگہ انہوں نے ان کے وہ اسٹاف میں بھی ہیں, ان کے ایم پیز کے اسٹاف میں بالکل. ڈاکٹر صاحب کیسے اس چیز کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ آیا ہے ابھی ہم نے اسی چیز کو ہم نے لے کے چلے ہیں. ایک ایک کمیونٹی میں ہم گئے, جا رہے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے. اور اس دفعہ جو پارٹیسپیٹ کریں میورل الیکشن ہوئے ہیں ہمارا جو ٹرن آؤٹ تھا آئی وڈ سے 4 times مور دین دی پروونشل الیکشن جو ابھی اسی سال مئی میں ہوئے تھے. اچھا. تو یہ ایک ہماری سکسیس ہے. پھر ہم نے تو یہ جو میئر ابھی بنی ہیں خاتون, یہ آپ کا خیال ہے کہ اس میں سے پاکستان کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ الیکشن وہ کل رات کو اگر آپ سے ابھی میں سائن کرواؤں گا وزٹر بک, رات کو یہاں پہ ڈنر تھا میئر آف مارکھم کا میرے گھر پہ. اچھا. وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے تھے. شکریہ بیسکلی ادا کرنے کہ جو پاکستانیز نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اسی طرح میئر آف مسیساگا, برمپٹن, اوکویل, ملٹن, ان سب نے بھی پرسنلی شکریہ ادا کیا ہے کہ ہماری جو کمیونٹیز نے ان کی سپورٹ کی ہے. دے ایکنالج اٹ. اور جو ابھی میں پریمیئر سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش کیا ہے. تو میں نے کہا ہماری جو پاکستانی ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ پاکستان تشریف لے جائیں. 2007 میں ان کے جو پریمیئر تھے میگنٹی صاحب وہ پاکستان تشریف لے گئے تھے. آپ کینیڈا کی پریمیئر کی بات کر رہے ہیں؟ اونٹیریو پریمیئر آف اونٹیریو. تو اس سال اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں ان 3 years ہمارے جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے ہائی ٹائم جو ہے $700 ملین وہ اس ایک وزٹ کی وجہ سے ہوا. اور اس کے بعد سے دونوں سائڈ سے کیونکہ وزٹ نہیں ہوئے فار ون ریزن اور دی ادر. ٹھیک. لاسٹ ایئر وی ور ایکسپیکٹنگ انہوں نے 2007 میں پنجاب گورنمنٹ اور اونٹیریو گورنمنٹ نے کافی ایگریمنٹ سائن کیے تھے پچھلے سال 2007 میں. 2007 جب ان کے پرائم تو اس کی وجہ سے بہت بوسٹ ہوا تھا, ٹریڈ اینڈ موومنٹ بہت بڑھی تھی. لیکن کیونکہ وہ ہمارا بھی آپ کو پتہ ہے 2007 کے بعد پاکستان میں بھی بہت چینجز آئی تھیں. تو ٹریڈ کی طرف آ جائیں. پھر میں ابھی وہیں پر آتا ہوں. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ تشریف لے جائیں. تو اسی وقت میرے سامنے انہوں نے جو ہمارے ایم پی ہیں ڈاکٹر شفیق قادری آف پاکستان اوریجن, یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے پروونشل, ان کو کہا کہ آپ پاکستان جائیں اور پریپیئر کریں فاؤنڈیشن فار مائی فیوچر وزٹ ٹو پاکستان. ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب along with Sameer Dosal who is president of Canada Pakistan Business Council, they are visiting Pakistan. We are assisting them. یہ کب جا رہے ہیں؟ Most probably in a week time or 10 days time. They will stay for. تو ابھی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں. ایک تو ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ جو پروسیسنگ ٹائم ہے ویزاز کا پاکستان میں ورسز ادر ساؤتھ ایشین کنٹریز کافی فرق ہے. پاکستان میں 3 سال جس کا ویزا ہے وہ شاید کسی اور ملک میں 1 سال میں ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات ہیں, مانتے ہیں, سیکیورٹی کنسرنس ہوں گے, سٹاف کا ایشو ہوگا. لیکن بزنس ویزاز جس میں بزنس مین آ رہا ہے, جس کو 24 گھنٹے میں امریکہ دے دیتا ہے یا 72 گھنٹے میں دیتا ہے, انگلینڈ 48 گھنٹے میں دیتا ہے, یہاں یہ 2 مہینے نہیں دیتے. اس سے تو ٹریڈ کے اوپر بہت افیکٹ ہوتا ہے. یہی ہمارا کنسرن ہے. اور اسی طرح ہم نے عرض کیا کہ ہم کوشش کریں. دیکھیں جب تک پولیٹیکل لیول پہ ہماری
ڈسکشنز نہیں ہوں گی تو یہ ڈیسیشنز نہیں ہوں گے. اب جس طرح آپ نے کہا ہمارے ریجن میں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو باقی ریجنل کنٹریز ہیں اور کینیڈا کے درمیان فیڈرل گورنمنٹ، اور کیونکہ وہ میرا پرویو نہیں ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اور ان کے درمیان اتنے پولیٹیکل لیول پہ ہائی وزٹس ہوتے ہیں، تو وہ جو ویزا کے ایشوز ہیں کافی حد تک بہتر ہیں کمپیئر ٹو پاکستان. اسی وجہ سے، اسی لیے ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ بوتھ وے پولیٹیکل ایکسچینج آف وزٹس ہوں. 2 مہینے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ان کے جو فیڈرل منسٹر ہیں ٹریڈ کے، مسٹر ایڈ فاسٹ. وہ یہ پروونشل یا فیڈرل؟ وہ پاکستانی ایک ہم نے ان کو بلایا تھا، تو وہاں پر میں نے یہی ریز کیا ایشو، اور ہی ہیز پرومسڈ می کہ ہی ول وزٹ پاکستان. اسی طرح ابھی پچھلے سال ہم سینیٹر سلمہ عطا اللہ جان، آپ کہیں شی از پرائڈ آف پاکستان، لائک ڈاکٹر شفیق قادری. شی ہیز بین ورکنگ ویری کلوزلی ود اس، فیڈرل گورنمنٹ کو کیونکہ ریپرزینٹ کرنی ہے. تو وہ ہمارے 2 بہت پرومیننٹ ممبر پارلیمنٹ ہیں. مسٹر بریڈ برڈ، ہی از فرام مسیساگا اسٹریٹسول، اور مسٹر پیٹرک براؤن جو بیری سے ممبر پارلیمنٹ ہیں، وہ ابھی بلکہ پروونشل لیڈر آف کنزرویٹو پارٹی کے لیے بھی ہی از کنٹیسٹنگ. یہ دونوں along with سینیٹر نینسی، یہ چاروں تشریف لے گئے تھے پاکستان اسی سال جنوری میں. اب میں پچھلے سال کہہ رہا ہوں کیونکہ اینڈ دسمبر تھا، جنوری تھا، تو ان کا ہم نے بہت اچھا وہاں پہ ارینجمنٹ کروایا، اینڈ دے کیم بیک ایکسٹریملی ہیپی. کیا امپیکٹ ہوا اس وزٹ کا؟ ایک ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ لیزاں تھا وہ اسٹیبلش ہوا. انہوں نے بھی ان کی جو امیگریشن منسٹری ہے ان کو لکھا کہ پاکستان کے ساتھ جو امیگریشن کا اور ویزاز کا ایشوز ہے اس کو تھوڑا سافٹ کیا جائے. کچھ کینیڈین گورنمنٹ کا یہ ایشو، وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وچ وی رسپیکٹ، بٹ وی مے ناٹ ایگری کہ سیکیورٹی کی کنسرن کی وجہ سے ہم نے اسٹاف کو UAE اور ادھر ادھر بھیج دیا ہے. تو اس کے آئی ڈونٹ تھنک اس الیکٹرانک ٹائم میں ہم جیسا ملک جو ہم 1 دن میں 2 دن میں ویزا دے سکتے ہیں، اور وی آلسو کیری آؤٹ آل جو ریکوائرمنٹس ہیں، چیکس ہیں، جب ہم کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم آن ایوریج 100 ویزاز، 70 سے 100 ویزاز ڈیلی وی پروسیس. آلدو کینیڈینس آف پاکستان اوریجن، اس میں اور بھی کینیڈینس ہوتے ہیں. جب ہم کر سکتے ہیں ود سچ اے لمیٹڈ ریسورسز، تو اتنے ریسورسز ہیں کینیڈا کے پاس. آئی تھنک وی نیڈ بیٹر پولیٹیکل انٹریکشن اور پریمیئر کا وزٹ. اور اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، ہمارے بھی لیڈرز یہاں پر تشریف لے آئے ہیں، ان کے لیڈرز ہمارے پاس جائیں. وہ جس طرح مشہور غزل کا ایک شعر ہے کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی جب تک مشورے باہم نہ ہوں گے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ مشورے ہوتے رہیں، انشاءاللہ ویل اوور کم دیز ایشوز. تو اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کیا آپ نے انیشیٹیوز لیے ہیں یہاں، پولیٹیکل، سوشل، کلچرل، جو کہ امپیکٹ کیا ہے؟ کلچرل میں یہ تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جنوری 2013 میری ملاقات ہوئی سہیل رانا صاحب سے، اور مجھے یاد ہے بچپن میں سہیل رانا جو یہ بہت مشہور دنیا، میوزیشین، ہاں، تو مجھے یاد ہے بچپن میں میں دیکھا کرتا تھا کہ جب ہمارا پاکستان ڈے فنکشن ہوتے تھے تو وہ بچوں کو لے کے آتے تھے، اور وہ دے یوز ٹو سنگ قومی ترانہ، جیوے پاکستان، سونی دھرتی. تو اسی طرز کا میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارا 23 مارچ کا جو ایونٹ آ رہا ہے اس میں آئی وانٹ کہ آپ ایک گروپ تشکیل دیں جو لائیو پرفارم کرے. ہی کائنڈلی ایگریڈ، اور ہم نے اس سے بہت فرق پڑ گیا. پھر سہیل رانا صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ہی واز ان اے پروسیس آف
جو ان کا قومی ترانہ ہے او کینیڈا، اس کی اردو میں انہوں نے ٹرانسلیشن کرنے میں، اور پھر جب وہ ہو گئی تو اسی سال مارچ کی 23 تاریخ کو ہماری ایک بچوں کا میوزیکل گروپ نے ان کی پریمیئر کے سامنے، وہ جو تشریف لائی تھی 23 مارچ کے فنکشن میں ہمارے، او کینیڈا اردو میں اچھا اچھا اچھا، یہ کینیڈا کا قومی ترانہ انہوں نے اردو میں گایا. اردو میں گایا. Thus Urdu becomes the first and the only language except for French and English جو دونوں ان کے ان میں قومی زبانیں ہیں جس میں او کینیڈا گایا جاتا ہے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ جتنے کینیڈینز تھے اس فنکشن میں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. دیکھیں قومی ترانہ کی اہمیت کیا ہے، ایک تعظیم ہے، ایک احترام ہے، اور آپ ایک جوش ہے اور آپ کے محبت انڈیکیٹ کرتا ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ یہاں پر جب رہتی ہے تو وہ کتنے احترام سے کینیڈا کو انہوں نے اپنا ملک لیا ہے، اور کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور کتنی اس کے لیے جوش اور جذبہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے ان کینیڈینز کا کتنا لگاؤ ہے اپنے ملک کے لیے، تو وہ اس کلچرل اسپیکٹ کو وہ کہتے ہیں ہم کبھی نہیں بھولیں گے. یہ جتنا یہ تحفہ ہے پاکستانی کمیونٹی کا، کوئی اور کمیونٹی ہمیں دے ہی نہیں سکتی. تو اس کی وجہ سے، اس ایک ایکشن کی وجہ سے ہماری پروفائلنگ اتنی اونچی ہوئی ہے. اب ہم نے سہیل رانا صاحب کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا ہاں، اور مزیدار بات یہ کہ اسی پر پریمیئر نے سہیل رانا صاحب کو چیلنج دیا کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے اتنی خوبصورت دھن ہے اس کی، لیکن ہم بدقسمتی سے سمجھ نہیں سکتے. کین یو ٹرانسلیٹ اٹ انٹو انگلش؟ سہیل رانا صاحب نے وہ چیلنج قبول کیا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے انہوں نے. اب اس کی دھن بھی بنا دی، اس کے تمام الفاظ. تو اب جب وہ فنکشن ہوگا تو او کینیڈا اردو میں گایا جائے گا اور پاکستان زمین انگلش میں. تو آپ سوچیں، یہ صرف ہم یہاں پہ کر کے ہم اس کو تمام انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں ویل اسپریڈ اٹ آؤٹ. اور یہ ایک بہت بڑا کلچر از اے ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آئی تھنک وچ برنگس کمیونٹیز اینڈ کنٹریز ٹوگیدر. تو یہ ایک ہمارا بہت اچھا میڈیم ہے. انٹیگریشن بھی ہوئی ہے اور انڈیویجول کلچرز بھی ہائی لائٹ ہوئے ہیں. ایک چیلنج ہے پاکستانی کمیونٹیز کا، کہا جاتا ہے کہ انٹیگریٹ نہیں کرتے کلچر میں، والنٹیئر نہیں کرتے، اپنی محدود سی محلے میں رہتے ہیں، اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے کھانے کھاتے ہیں، اسکول میں بھی جاتے ہیں تو بچے اسکول سے گئے گھر آئے، کینیڈین لائف میں حصہ نہیں لیتے. اس کے متعلق ذرا بتائیے. یہ ہے، میں آپ کو بتایا جب میں برطانیہ میں تھا، وی لیو ان سولوز، ایک ہلکا ہوتا ہے بس اسی میں ہم گھومتے پھرتے ہیں. وی ٹرائیڈ، ادھر بھی میرا یہی تھا آبجیکٹیو کہ جتنا اسیمولیٹ کریں. میں نے ان کو کہا تھا کہ اپنے محلے میں ہماری اتنا ایرومیٹک وہ ہے کیوزین، وہ جب پکتا ہے تو پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ چھوٹا ایک پلیٹ بریانی کی یا پلاؤ کی آپ کوئی میٹھا پکا، کوئی حلوہ پکا آپ دیا کریں، اسے بہت فرق پڑتا ہے. تو وی اسٹارٹڈ دس کمپین. یہی کمپین ہم نے یہاں پہ شروع کر دی ہے. ریکویسٹ کی ہے کہ نکلیں ذرا باہر نکلیں باہر. یہاں پہ گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے باربیکیوز ہوتے ہیں، تو اب بلائیں ان کو. ایک دفعہ آپ کھانا کھلا دیں گے، اب صدیوں تک وہ اور ان کے بچے آپ کے بارے میں مثبت خیالات رکھیں گے. تو انشاءاللہ شروع کیا ہے، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ اب کیونکہ انہوں نے اور ان کے بچوں نے یہاں رہنا ہے، تو جب تک وہ لوکل کمیونٹیز کے ساتھ، اور نہ صرف کینیڈینز، جتنی اچھا ایک اور انیشیٹو ہم نے لیا ہے کہ جتنی اور کمیونٹیز ہیں، اسپیشلی ٹرکش، سری لنکن، انڈین، ان کے ساتھ وی ہیو ریچڈ آؤٹ ٹو دیم، اور ہم نے ان کے ساتھ جوائنٹ پروگرام کیے ہیں اور اس میں ان کے پولیٹیشنز کو بلوایا ہے. سو دس از ون آلسو اندر اسپیکٹ جس پہ وہ دے ریئلی ایڈمائر آور کمیونٹی کہ ہم نکلے ہیں، اور ہم نہ صرف انٹر کمیونٹی بلکہ انٹرا کمیونٹی جو ہمارے انڈیورز ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو ساتھ مل کے ہم چلنا چاہتے ہیں اور چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ہماری کنٹریبیوشن ہے وچ از آلسو ایز اے مسلم
ایز پاکستانی جس میں ہمارے پاکستانیوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے از آغا خان میوزیم. اوکے. کوئی اباؤٹ $1 بلین کا پروجیکٹ سینٹرل ٹورنٹو میں بنا ہے جس میں پاکستانیوں جو آغا خانی کمیونٹی ہے $1 ارب. جی $1 ارب اس کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اور یہ ہم نے ان کی پریمیئر کو بھی دعوت دی ہے. ان کے پرائم منسٹر تو خود تشریف آئے تھے آغا خان ہز ہائنس کے ساتھ. تو آپ ہم کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا ان کا کیا فرق ہے؟ آپ اگر وہاں پہ جائیں تو اس میں ساؤتھ ایشین پورا سیکشن ہے جس میں پاکستان کا کلچرل ہیریٹیج ہے. بہت بڑا سیکشن ہے پاکستان کے بارے میں. اور پورے جو اسلام ایز اے ریلیجن جو ہمارے کلچر نے ورلڈ ہیریٹیج میں کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ ہے. تو یہ بہت بڑا ایک میڈیم ہے, ایک حصہ ہے جس سے جو مسلمانوں کے خلاف ایک لہر ہے کہ ہمارا بہت تعصب ہے یا تنگ نظری ہے یا ہمیں وحشت پنا ہے, وہ اس کو نگیٹ کرے گا. وہ دکھائے گا کہ ہم نے دنیا کی کلچر میں کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ہم نے پروپوزل ان کو دیا ہے کہ ہر ہفتے ہر اسکول کی سینئر کلاس دے شوڈ گو اینڈ وزٹ آغا خان میوزیم. آغا خان میوزیم کے ساتھ ہم وی آر ورکنگ ٹوگیدر. ہم نے کافی کلچرل ایونٹ, اب حالانکہ وہ ابھی کھلا ہے اسی سال سپٹمبر میں, تو اس کو 3 مہینے ہوئے ہیں, لیکن اسی 3 مہینے صرف 3 مہینوں میں ہم نے بہت ایونٹس کیے ہیں. پاکستانی جو یہاں ہیں کمپلین کرتے ہیں جی ہم کونسلیٹ جاتے ہیں, ہم سے ٹھیک طرح بات نہیں کی جاتی, فون کرتے ہیں بدتمیزی سے پیش آتے ہیں لوگ, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, وہ بند کر کے نماز کے لیے لمبے وقفے ہوتے ہیں, ویب سائٹ جو ہے پرانی ہے, بہت کمپلینٹس بھی ہیں. ہمارا جو ویب سائٹ ہے وہ ہم ریگولرلی ایوری ویک اپڈیٹ کرتے ہیں. اور ویب سائٹ اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں کوئی بھی ایسا اسپیکٹ نہیں ہے جو نہیں لکھا ہوا. ہر چیز انگریزی میں اور اردو میں بالکل آیا ہے. اچھا کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں میں کچھ پڑھنے کی وہ بھی نہیں ہے. دے وانٹ اچھا ٹیلی فون اگر آپ کسی بھی دنیا کے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ فون کریں کہیں بھی جواب نہیں آتا. صحیح. وہ کہتے ہیں ویب سائٹ یوز کریں, کیونکہ اب ممکن نہیں رہتا کہ آپ اگر 4 لاکھ لوگ ہیں کہ آپ ان کے ٹیلی فون پہ آپ ان کو ایک چیز ایکسپلین کریں. اسی لیے ہم ان کو بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹیلی فون کی بجائے آپ ہمارا ویب سائٹ چیک کریں. ہوا یہ کہ پچھلے سال 2013 کے مئی میں گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت چیئرمین نادرا تھے ملک صاحب, they decided to initiate online نادرا سسٹم with ٹورانٹو. ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ کیونکہ آن لائن ہے تو وی نیڈ اے ٹرینڈ اسٹاف. تو ہی assured us کہ he will send a trained staff, لیکن he wanted to start the system with ٹورانٹو. وہ تشریف لائے مئی میں ادھر 2013 میں, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس پہ انہوں نے یہ جو آپ کے آئی ڈی کارڈ اور نائی کاپ اور یہ پاکستان اوریجن کارڈ جس کو کہتے ہیں جو نادرا ایشو کرتا ہے. اچھا, تو ٹورانٹو بیکیم دا فرسٹ اینڈ دا اونلی مشن. اب دوسری جگہ پہ جا رہا ہے, اب 1.5 سال میں اور کہیں نہیں گیا. تو اس میں آن لائن جب آپ یہاں پہ انٹری ہوتی ہے اسی وقت پاکستان میں وہ پرنٹ بھی ہو جاتا ہے. آج آپ اپلائی کریں گے ودن 7 to 10 days آپ کے گھر ڈیلیور ہو جاتا ہے کارڈ. ایز ان پاکستان آتا ہے, یہ پاکستان سے آتا ہے, پاکستان سے آتا ہے DHL کے کوریئر کے ذریعے, وہ آپ کے گھر ڈیلیور. یہاں کیوں نہیں پرنٹ ہو سکتا؟ وہ سینٹرل سسٹم ادھر پہ ہے. اچھا, یہاں پہ ہمارے پاس تو وہ ہو ہی نہیں. لیکن 10 دن میں آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے گھر ڈیلیور ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ایک ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ وہ جو ٹرینڈ اسٹاف آنا تھا ابھی تک نہیں آیا. ہم نے نادرا کو بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں بھیجیں. تو ابھی آپ کون سے اسٹاف کو استعمال کر رہے ہیں؟ وہی جو پرانا تھا. اچھا, اسی کو خود ٹرین کیا ہے؟ ان کو خود ٹرین کیا ہے. دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. لیکن وہ جو ایک ہے ویٹنگ ٹائم, وہ اب تھوڑا سا ہر ایپلیکنٹ کو 2 سے 3 گھنٹے
لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے, فیشیل پرنٹنگ ہوتی ہے, ایکسپریشن ہوتا ہے, پھر ڈیٹا انگلش میں بھی اردو میں بھی. تو اس کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہ ایک ہمارا تھوڑا سا ویک پوائنٹ ہے, اینڈ آئی ایگری. اس کا ہم نے گورنمنٹ ہوپ فلی وی ول گیٹ, وہ بھی ویزا بھی از ون ایشو. ایک دو جو آفیشلس کو گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا تھا ان کے ویزے کے پرابلم ہوئے, پھر ان کا چینج ہو گیا, وہ کہیں اور چلے گئے کیونکہ یہاں پہ بہت ویزا ٹائم لے رہا تھا. لیکن وی آر ادر دین دیٹ آئی تھنک وی آر ڈوئنگ ایکسیپشنلی گڈ. بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہم نے کمپلینٹ بک رکھی ہے, اور اگر آپ وہ کمپلینٹ بک دیکھیں تو آئی تھنک 90-95% جو ہے اس میں وہی نادرا کا ویٹنگ ٹائم کا ہے, وچ وی آلسو ایگری. اصغر صاحب انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے, آپ کے کاؤنسلر بھی آئیں گے, وہاں بھی بات چیت کریں گے, لوگوں سے بھی ملیں گے. میں آپ کو یہ ایک اسپیکٹ اور بھی میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر پاکستان اوریجن کے کوئی آئی ہیو کم ٹو نو اباؤٹ 15 بہت ہی مایا ناز آرٹسٹ ہیں, اور آئی ایم میٹنگ دیم انشاءاللہ نیکسٹ ویک. آئی ہیو انوائٹیڈ دیم فار اے کپ آف ٹی ایٹ دا کونسلیٹ. تو اس میں ہمارا آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ ان کی ہم ایک بہت بڑی ایگزیبیشن کریں. لیکن ان میں سے جو ایک ہیں مس آسمہ محمود, آئی مسٹ اپریشیٹ ہے, وہ جب تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پاکستان کونسلیٹ نہیں لگتی, ریکوائرز اے لاٹ کہ جو ریفلیکٹ کرے ہمارے ہیریٹیج کو. حالانکہ ہمارے ہاں ساتکین کی کافی پرنٹڈ تصاویر ہیں. تو میں نے ان کو یہی کہا بی بی دیکھیں ہم تو آتے جاتے ہیں, یہ کونسلیٹ آپ کا ہے, یو شوڈ ٹیک اونرشپ, یہ کمیونٹی پوری یہ آپ کا ہے, آپ لوگوں نے پرماننٹلی ادھر رہنا ہے, ہم تو آتے جاتے ہیں. تو شی کائنڈلی کیم ڈے بفور یسٹرڈے, پورا دن اسپینڈ کیا, اپنے ساتھ پینٹنگس لے کر آئیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت مایا ناز پینٹر ہیں, جمی انجینئر, جی بالکل, ان کی پرنٹ لے کر آئیں. اگر آپ اب تشریف لائیں گے تو آپ دیکھیں گے پورا انہوں نے ہال, ویٹنگ ہال کو انہوں نے پورا دن اسپینڈ کر کے تبدیل کر دیا ہے. بہت خوبصورت لگ رہا ہے ود جمی انجینئر. اور اسپیشلی موہنجو دڑو, ہڑپا, ٹیکسلا کی جو تصاویر ہیں. ایک پاکستانی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بت ہیں, یہ ہمارے یہ پرسوں کی بات ہے, یہ کیا؟ میں نے کہا بھائی یہ تو فاسٹنگ بدھا ہے, اس کی وجہ سے تو پاکستان کی پہچان ہے دنیا میں. یہ موہنجو دڑو کی تصویر ہے, یہ جو گائے ہے یہ موہنجو دڑو کی گائے ہے. تو وی ور ناٹ اویئر. وہ ہم لے کر آئے ہیں, اب وہ مزید آئیں گی 2 دن. تو اس طرح وی آر ورکنگ ہارڈ. ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی امیج بڑھ رہی ہے. بالکل. اور پاکستان ہے بھی ماشاءاللہ دنیا کا ایک ان ممالک میں, دیکھیں اٹس اے برتھ پلیس آف 2 ریلیجنس, اٹس اے سیٹ آف کلچرل ہیریٹیج, انڈس ویلی سویلائزیشن, 12,000 سال, گندھارا سویلائزیشن. میرا نہیں خیال, اور پھر دنیا کا ماؤنٹین, صحرا, کیا چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. ہماری سوسائٹی, ہمارا کلچر اتنے خوبصورت ہے. اس وقت چیلنجز ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ویل اوورکم آل دوز چیلنجز. اور جو یہاں پر ہماری کمیونٹی ہے, یو ول سی انشاءاللہ 5 years down, 10 years down the line, they would be the leaders in Canada. انشاءاللہ. کلو صاحب, اصغر علی صاحب, بہت ہی مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور خاص طور پہ ایک پہلو جو میرا خیال ہے شاید عام طور پر نہیں آیا ہوتا, وہ یہ ہے کہ ایز اے کاؤنسل جنرل اینڈ ایز دا کاؤنسلیٹ, دا لارجسٹ کاؤنسلیٹ ان کینیڈا, آپ ادر دین یور اسٹینڈرڈ ڈے ٹو ڈے ٹریڈ یا کاؤنسلر سروسز کے, آپ کتنا افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں in promoting the Pakistan community, in promoting the culture of Pakistan at a very effective and a prominent level, جس طرح آپ نے بہت چیزیں بتائیں. تو یہ سن کر بہت خوشی. امید ہے کہ ہماری باقی جو ایمبیسیز ہیں اور باقی جو کاؤنسلیٹس ہیں, کاؤنسل جنرلز ہیں ملک دوسرے ملکوں میں, امید ہے وہ بھی اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو شاید ہمارے پروگرام میں اگر کوئی سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہوں, تو ان سے شاید انسپائر ہوں آپ سے اور اس چیز کو آگے لے کے چلیں. اصغر علی صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. بہت لطف آیا, بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ پتہ چلا. ہمارے ناظرین آئی ایم شیور ان کو بھی بہت کچھ پتہ چلا ہوگا.
آپ کے ٹائم کا بہت 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 شکریہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی اور گفتگو جاری رہے گی. انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم.